اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوب آگا بالکل آخری بحث الحمدللہ کلیات خمسہ میں جملہ تکرار کرتا ہوں، نہ سمجھ پہ آئے نہ سمجھنے پہ آئے تو مشکل بحث ہے، تھوڑی سی توجہ کریں تو آسان ہے۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ آغا مرحوم مظفر کی عبارت سبب بن گئی کہ بجائے اس کے کہ وہ وضاحت کر رہے تھے سمجھانے کے لیے اور الٹا گلے پڑ گئے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے نا، زیادہ بات کو پھیلاتے ہیں تو وہ گلے ہی پڑ جاتی ہے۔ صحیح ہے، بات اپنے مقام پر آسان ہے۔ کہہ رہے ایک کلی کو، مثلا انسان، یہ ایک کلی ہے، انسان کلی ہے نا، یہ تو طے ہے نا۔ صحیح ہے، اس کلی کو آپ تین طرح سے لحاظ کر سکتے ہیں۔ بس یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، آغاز والا لحاظ۔ میں نے کہہ رہا ہوں اسی انسان کو، انسان کلی کو آپ تین طرح سے، آپ کی عقل کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ بولیں گے، یہ باقاعدہ جملہ کہیں گے، بہت بہترین جملہ آغا مرحوم مظفر نے کہا ہے، واقعا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک کلی کو، اچھا یہ شروع میں انہوں نے آغاز کیا ہے کلی سے، کیونکہ بحث کلیات خمسہ چل رہی ہے، اسی لیے انہوں نے کلی سے کہا، اور چونکہ آگے اس سے بہت زیادہ کام ہوتا ہے اسی لیے انہوں نے اسی کو ہیڈنگ بنایا، ورنہ اس کے اندر بڑی عمومیت، یہ کہہ سکتے ہیں ہر شے کو تین طرح سے لحاظ کیا جا، تقسیم نہیں بولیں، لحاظ کیا جا سکتا ہے۔ عقل انسانی کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ آغاز کرتے ہیں چھت سے، یہ مثال دیتے ہیں چھت سے۔ ایک مرتبہ آپ چھت کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے مثال دی ہے، وہی مثال سمجھا رہا ہوں۔ سوال آپ کا یہ ہے، چھت کے بارے میں ڈسکشن چل رہی ہے، آگا یہ آر سی سی ہے یا ٹیئر گارڈر پر مشتمل ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کا مطلب اس وقت سوری ٹیئر گارڈرز لوہے کے جو راڈیں ڈلتی ہیں، ٹیئر گارڈرز آپ کو نہیں پتا؟ ماشاءاللہ، ایک تو آر سی سی ہوتی ہے مکمل، اس کے اندر جو ہے وہ سیمنٹ ہے اور پتھر ہیں، بجری ہے، ریتی ہے وغیرہ، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹیئر گارڈرز میں اس کے طریقے سے ہوتا ہے کہ درمیان سے لوہے کے گارڈرز رکھے جاتے ہیں اور پھر پتلے ٹیئرز بھی رکھے جاتے ہیں، پھر ان پہ اینٹیں رکھی جاتی ہیں، اینٹیں باقاعدہ چھت کی الگ سے اینٹیں بنتی ہیں، پھر اس کے اوپر سے سیمنٹ کا جو ہے وہ گارا لگایا جاتا ہے، وہ ذرا سستا پڑتا ہے۔ پوری چھت اگر آر سی سی ہو، جیسے کہ گھروں میں ہوتی ہے آج کل، یہی ہے ٹیئر گارڈرز کا رجحان یہاں پر کم ہے، مضبوط چھتیں بنائی جاتی ہے تو آر سی سی وہ ذرا مہنگی پڑتی ہے، سیمنٹ کا استعمال اس کے اندر زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر لوہا بھی ڈالنا پڑے گا ورنہ یہ آ گرے گی۔ لوہے کے اندر چال ہوتی ہے جو اس کو پکڑ کے رکھتی ہے۔ چلیں آپ کسی اور طرف چلے گئے۔ تو چھت پر گفتگو ہو رہی ہے، بما ہو و چھت، کچھ اور نہیں، چھت ایز اے چھت، ٹھیک ہے، جو مثال دی انہوں نے۔ ہاں میں بھی عرض کرتا ہوں، ایک مرتبہ اس چھت کو ایک وصفیت کے ساتھ ملاحظہ کرتی ہے عقل۔ چھت کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اوپر ہے یا نیچے، زیادہ اوپر ہے یا کم، یعنی اس کی فوقیت، وصف فوقیت کے ساتھ چھت کو ملاحظہ کیا جا رہا ہے، یہ عقل کر رہی ہے۔ یہ میں نے اس کو جان بوجھ کے پہلے بیان کیا اسی لیے کیونکہ آپ چھت، اور ورنہ اس کو آغا مرحوم مظفر نے تیسرے مرحلے میں بیان کیا، میں دوبارہ اس کی طرف پلٹتا ہوں۔ ایک مرتبہ صرف چھت، کیونکہ آپ نے سوال کیا تو میں نے جوڑ دیا اس فوقیت کو، ورنہ نہیں جوڑتا میں۔ پہلے چھت، صرف چھت پہ گفتگو، چھت کیسی ہونی چاہیے بھائی، کمرے کی چھت بنانی کیسی چھت ہونی چاہیے، تو میں نے دو مثالیں دی، یہ بھی یہاں پہ لکھیں گے، آج اور سیمنٹ وغیرہ بجری وغیرہ کی مثال دیں گے۔ میں نے کیا کہا، آر سی سی ہونی چاہیے یہاں۔ ایک مرتبہ آپ چھت کو ایز اے چھت نہیں دیکھ رہے بلکہ اس کی وصفیت، وصفیت یعنی اوپر ہے چھت یا نیچے، 6 فٹ ہونی چاہیے یا 7 فٹ، مثال دے رہا ہوں، 10 فٹ کا کمرہ ہونا چاہیے، چھت 10 فٹ ہے 12 پہ جائے،
یعنی اب آپ چھت کو لحاظ کر رہے ہیں لیکن چھت کے اعتبار سے نہیں، اس کی وصفیت کو دیکھ رہے ہیں، نگاہ وصفیت پر ہے۔ ابھی آپ چھت ایز اے چھت، السطح ایز اے سطح، کہ اس کے اندر بجری ہوتی ہے، سیمٹ ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، پانی اس کا نہ بہے، یہ ساری چیزیں اس کی طرف نہیں، اس کی ایک وصفیت ہے کہ وہ اوپر ہوتی ہے نا، چھت اوپر ہوتی ہے نا، یہ تو پتہ ہے، فوق ہوتی ہے، تو فوقیت پر آپ کی نگاہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تیسری مرتبہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لحاظ کر رہے ہیں۔ عقل انسانی لحاظ کرتی ہے، عقل انسانی لحاظ کرتی ہے، عقل کے اندر صلاحیت ہے اور یہ کرتی ہے باقاعدہ، تبھی تو اس کو گفتگو کے اندر لے آئیں کہ کلی کو ایک مرتبہ وصف کلیت کے بغیر عقل لحاظ کرتی ہے، بسا اوقات اس کو وصف کلیت یعنی فقط کلی کو دیکھ رہی ہے وصف کلیت کے ساتھ، یعنی کیا مطلب؟ یعنی کلی کو نہیں دیکھ رہا ہے، وصف کلیت کی طرف نگاہ ہے، کلی کو نہیں دیکھ رہا ہے، وصف کلیت کی طرف نگاہ، اس سے مراد میری وہ فوق ہے۔ اور تیسری مرتبہ کلی بما ہوا، یعنی بما ہوا وصف کلی، یعنی کلی کی جو وصفیت اس کے ساتھ دیکھ رہا ہے، نہیں اس وقت کلی کو نہیں دیکھ رہا تھا، اب دونوں کو مجموعے کو دیکھ رہا ہے، مجموعے کو دیکھ رہا ہے۔ چلیں، کہہ رہے ہیں جب صرف کلی کی طرف نگاہ ہو، وصفیت کی طرف نگاہ نہ ہو، اس کلی کو اس وقت کہا جائے گا کلیت طبیعی، حقیقت کی طرف نگاہ ہے۔ انسان بما ہو و انسان، السلام علیکم، خیریت سے، بما ہو و انسان، جب ہم انسان کو بما ہو و انسان لحاظ کرتے ہیں، عقل لحاظ کرتی ہے، تو اس وقت انسان کو کہا جاتا ہے الانسان کلی طبیعی، الانسان بما ہو و کلی۔ اس وقت ہماری نگاہ انسان کی طرف نہیں ہے، جیسے چھت کی طرف نہیں تھی، چھت کی فوقیت کی طرف نگاہ تھی، تو ہماری اس مثال میں انسان کی کلیت کی طرف ہماری نگاہ ہے، یعنی عقل انسان کو کلیت کے اعتبار سے لحاظ کر رہی ہے، انسان کا لحاظ نہیں ہے، ابھی چھت سیمٹ کی ہے، چادر کی ہے، کس کی ہے، اس کی طرف نگاہ نہیں ہے، اس کی فوقیت، چھت کی فوقیت۔ تو اگر وصفیت کلی کی طرف نگاہ ہو، یعنی کلی کی جو وصفیت ہے، انسان کی وصفیت کلی، اس کی طرف نگاہ ہو فقط، یہ فقط میں کیوں کہہ رہا ہوں، انہوں نے لفظ استعمال کیا مجردن، اس وقت اس انسان کو کہا جائے گا الانسان کلی منطقی، منطق کی نگاہ کلی کی طرف ہوتی ہے نا، اس لیے انسان جب اس کا لحاظ وصفیت کلی کے اعتبار سے کیا جائے، یعنی مطلب لحاظ کرے کہ چھت بما ہوا، چھت بما ہوا تو طبیعی، ہاں طبیعی، چھت بما ہوا فوقیت مثلا، فوقیت یا وصف کے ساتھ اگر بس جائے تو یہ منطقی ہوگا، یہ منطقی ہو جائے گا۔ احسنت، جزاک اللہ۔ اور اگر مجموعہ ہو، یعنی انسان کا بھی لحاظ ہو رہا ہے، اس کی وصفیت کلی کا بھی لحاظ ہو، یعنی مجموعے کا لحاظ ہو، تو اسے کہتے ہیں کلی عقلی، کلی عقلی۔ اب میں نے انسان کی مثال سامنے رکھی ہے کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ یہی مثال دی ہے، تو آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن اس نقطے کی طرف توجہ کیجیے گا جو میں نے آغاز میں کیا ہے، ایک ہی شے کو تین طرح سے لحاظ کرنے کی عقل صلاحیت رکھتی ہے، ایک مرتبہ خود اس شے کو، ایک مرتبہ اس کی وصفیت کو، دوسری مرتبہ مجموعے کو۔ بس ٹھیک ہے، یہ الفاظ ہیں میرے پاس، اس کے علاوہ زیادہ ہیں نہیں میرے پاس لفظ، یہی ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے عبارت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکلی المنطقی والطبیعی والعقلی اذا قیل، جب کہا جائے الانسان کلی، اب چونکہ انہوں نے ایک پورا قضیہ بنایا نا، تو اس قضیے کی وجہ سے بسا اوقات
وہ جو مغالطہ ذہن میں بیٹھتا ہے وہ اسی وجہ سے ذہن میں بیٹھتا ہے. میں نے ابھی فقط کہا الانسان، انسان کو دیکھو، یا میں نے فقط کہا چھت کو دیکھو، ٹھیک ہے نا. میں نے ایک چیز بنائی اور اسی ایک چیز کے 3 لحاظ بنائے. یہ بھی بنائیں گے 3 لحاظ، لیکن چونکہ انہوں نے یہاں پر جملہ لکھ دیا پورا الانسان کلیٌ، تو ایک مرتبہ وہ کہتا الانسان کو دیکھو تو یہ منطق طبی، ایک مرتبہ کلی کو دیکھو. بابا اس کلی کو انسان کے بغیر فرض نہیں کر رہے، وہی انسان کا وصف کلیت، وہی، نہ کہ فقط کلی. اس قضیے سے کلی کو اٹھا کے الگ سے کلی نہیں، وہی انسان کلی، انسان کی جو کلیت ہے، اس کی جو وصف کلی ہے وہ مراد ہے، ایک ہی چیز ہے. چلیں خیر، مثلا اشتباہ اگر آیا ہے تو اس وجہ سے آیا کیونکہ وہ 2 چیزیں یہاں پہ شو ہو جاتی ہیں. مثلا فہا ہونا ثلاثۃ اشیاء، وہ کہتا ہے نا 3 چیزیں بھی ہیں. چیز ایک ہے، لحاظ 3 ہے. بس یہ ذہن میں رکھیے نقطہ، اگر یہ نقطہ ذہن میں رہے گا تو اس کا مطلب اصل بحث آپ کے ذہن میں موجود رہے گی ہمیشہ. انہوں نے کہا ہے سمجھانے کے لیے کہا ہے، آگا کی نیت خراب نہیں ہے، آپ یہ مت سمجھیے گا آگا بہت بڑے بزرگ ہستی ہیں، بابا ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. صحیح ہے، یہ ہمارے بعد میں آنے والے علماء اور بزرگان کی جو آرا ہے، میں اس کو آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. فہا ہونا، پس اس مورد میں کہ جب کہا جائے الانسان کلیون فہا ہونا ثلاثۃ اشیاء، یہاں پر 3 چیزیں ہیں. فرض کریں کہ شے ایک لحاظ 3 ہیں، چلیں ان کو ہم شے کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 3 چیزیں کیسے نکالیں گے؟ اس طرح، ذات الانسانی بما ہو و انسان، ایک ذات انسان ہے، طبیعت انسان ہے، حقیقت انسان ہے، ماہیت انسان ہے. ایک ہی چیز ہے بابا، بما ہوا انسان. یہ ہو گئی ایک چیز. دوسری چیز ومفہوم الکلی، دوسرا ہے کلی کا مفہوم، لیکن وہی انسان، جب اس انسان کو کلیت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ جو انسان کی کلیت ہے نا اس کا مفہوم، یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے. بما ہو کلی، اس کلی کے مفہوم کو، یعنی کلی کا مفہوم یہاں پر وہ دوسری چیز ہے جس کو دیکھا جا رہا ہے بما ہو کلی، یعنی انسان کو بما ہوا کلی دیکھا جا رہا ہے. مع عدم الالتفاتی، اس جانب متوجہ نہیں ہے عقل، یہ عقل کام کر رہی ہے، عقل کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، لحاظ ہی نہیں ہے عقل کا. الی کونہ، کہ وہ کلی انسانن او غیر انسان، ابھی اس طرف عقل ناظر نہیں ہے، عقل اس کی طرف لحاظ ہی نہیں کر رہی ہے، کلی کی طرف نگاہ ہے اس کی. ہاں بالکل بالکل. دوبارہ لفظی ترجمہ کرتا ہوں، ومفہوم الکلی، کلی کا مفہوم بما ہو وکلی، اس حیثیت سے کہ وہ کلی ہے، مع عدم الالتفات الی کونہ، بغیر اس جانب التفات کیے ہوئے کہ آیا وہ کلی انسان ہے یا غیر انسان ہے، متوجہ نہیں ہے. والانسان بوصف کونہ کلی، یعنی یہ تیسری چیز ہے، انسان پلس وصف کلیت. انسان کی طرف بھی عقل ناظر ہے، اس کی وصفیت کلی کی طرف بھی عقل نگاہ ہے. او فقل، یہاں آپ یہ کہو الاشیاء الثلاثۃ ہی، یہاں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ 3 چیزیں کیا، ذات الموصوف مجردن و مفہوم الوصف مجردن والمجموع من الموصوف والوصف، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. خیر، اب آ رہے ہیں اس کی تجزیے کے اندر، اور یہاں پر یہ لحاظ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو گفتگو صحیح ریوائز ہو جائے گی. الاول، فَإِنْ لَاحَظَ الْعَقْلُ، اگر عقل لحاظ کرے نفس ذات الموضوع، اب درمیان میں بریکٹ میں بتا رہے ہیں آغا جان عقل کے اندر یہ صلاحیت ہے اور عقل کرتی ہے. ابھی تو ہم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں، شاید آپ کہیں یہ کب ہوتا ہے، یہ نہیں، عقل کرتی ہے، واقعا لحاظ کرتی ہے. زید کو دیکھ رہے ہیں، اس کی انسانیت کی طرف متوجہ ہیں. ہم بول دیتے ہیں یار انسان بھی عجیب بھی چیز ہے. انسان، ایک شخص تھا میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس کی طبیعت بڑی خراب تھی، طبیعت خراب تھی تو بخار کی وجہ سے اس کے جسم سے سمیل آ رہی تھی، اپنی بدن سے. اس کو کہہ رہا تھا انسان بھی کیا شے ہے.
اس کو ایک مرتبہ اپنے ہی وجود سے کیا ہے حقارت ہو رہی ہے، تحقیر ہو رہی ہے. اس نے انسان کا لفظ استعمال کیا، اگرچہ وہ جزئی تھا خود، لیکن اس کی نگاہ جو ہے وہ کل انسان کی طرف چلی گئی. عقل کے اندر صلاحیت ہے، تجزیے کرتی ہے یہ. خوب اور بھی بہت ساری مثالیں آ سکتی ہیں. آگا فَإِن لَاحَظَ الْعَقْلُ، بس اگر عقل لحاظ کرے، وَالْعَقْلُ قَادِرٌ عَلَىٰ هَٰذِهِ التَّصَرُّفَاتِ، اور عقل قادر ہے ان تصرفات پر. بڑی صلاحیت ہے، بڑی طاقت ہے بھائی عقل کے اندر. میں نے شاید کچھ دن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، نہیں کیا تھا پتہ نہیں، اشتباہ ہو جاتا. ابھی تازہ ہی تازہ جو ایلون مسک صاحب ہیں، صحیح ہے، جو امریکی حکومت کو ابھی وہی چلا رہے ہیں، وہی ایک طرح کی اسٹیبلشمنٹ ہے ابھی امریکہ کے لیے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ تو ہاتھوں پہ ناچ رہا ہے اس کے، بڑا بزنس مین ہے، ٹھیک ہے. اور ایک اور جو ہے نا آئی ٹی سے ہی اسی فیلڈ سے تعلق رکھنے والا، ٹیکنالوجی کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والا ایک اور امریکن، وہ لائیو ٹاک شو جو ہے نا وہ ان دونوں کو بٹھایا گیا ہے، ایلون مسک اور ان کی بحث ہو رہی ہے، گرما گرمی ہو رہی ہے کہ یہ جو ہماری ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر زیادہ صلاحیت اور طاقت و قدرت ہے یا ذہن انسانی کے اندر، عقل انسانی کے اندر. تو ایلون مسک صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ذہن انسانی سے زیادہ طاقتور ہے، جبکہ وہ دوسرا جو بندہ تھا وہ کہہ رہا تھا نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ٹیکنالوجی کو بھی عقل نے بنایا. دلیل تو ویسے سب سے بڑی یہی ہے، لیکن بہرحال خیر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں وہ عقل جو ہے وہ کر نہیں پاتی ہے، اور وہی چیز ہم اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں، تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جبکہ عقل نے یہ اسباب بنائے ہیں خود کہ کیسے ان چیزوں کو جو ہے سمیٹا جائے. یہ بہت اہم چیز ہے. واللہ عقل انسانی کے اندر صلاحیت ہے خود ڈیٹا کے جمع کرنے کی. یہاں ان کے پاس ختم ہو جاتا ہے، پھر نئی نئی ٹیکنالوجیز آتی ہیں، ڈیٹا چلا جاتا ہے، لیکن یہاں جتنا ڈالو اور جگہ پھیلتی ہے. یہ بحث ایک مرتبہ میں نے آپ سے خدمت میں کی تھی کہ ذہن کسی ڈبے کی طرح نہیں ہے کہ اس کے اندر مطالب ڈالو تو ایک وقت آئے گا نہیں بہت ہو گیا پھٹ جائے گا، نہیں، بلکہ جتنے مطالب ڈالو اور یہ پھلتا ہے، پھولتا ہے. عقل اور زیادہ تیز ہوتی ہے. کیوں کہتے ہیں مطالعہ کرو، زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرو، اور زیادہ عقل شاطر ہوگی، تیز ہوگی، ذہین ہوں گے آپ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے کی وجہ سے. خیر بہرحال کہتے ہیں کہ دنیا کے زیادہ تر جو افراد ہیں کیا کہتے ہیں دولت مند، وہ دولت مند اس لیے ہیں کیونکہ وہ صاحب مطالعہ ہیں. یعنی کتابیں وہ دو تین جو ہے نا کتابیں دن میں ختم، ہیبٹ ہے ان کی، عادت ہے، آتے جاتے بس جیسے فارغ بیٹھے موبائل نہیں کتاب. ہمارا مسئلہ ہے موبائل کھا گیا ہمیں. موبائل ہمارے لیے ایسے ہے جیسے فاسٹ فوڈ، صحیح ہے، کیونکہ ہم مطالعے کے اندر بھی فاسٹ فوڈ کے قائل ہو گئے نا. کھانے پینے میں جس طرح فاسٹ فوڈ کے قائل ہیں، تو اب مطالعے میں ہمارا فاسٹ فوڈ کیا ہے؟ موبائل. جلدی سے آ جاتا ہے، صحیح ہے. شارٹ کٹس. اب میں ترجمہ کر رہا ہوں، مشکل نہیں، آسان ہے. فَإِن ٹائم بھی کم رہ گیا. فَإِن لَاحَظَ الْعَقْلُ وَالْعَقْلُ قَادِرٌ عَلَىٰ هَٰذِهِ التَّصَرُّفَاتِ نَفْسَ ذات الموصوفی بالکلی مع قطع النظر عن الوصفی. کہہ رہے ہیں اگر عقل لحاظ کرے خود ذات کو، وہ ذات الموصوفی بالکلی، میں ترجمہ سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں. وہ ذات، اگرچہ یہاں پر الموصوفی ذات کے لیے مضاف ہونے لے، ترجمہ میں صفت کا کر رہا ہوں کیونکہ وہ مجھے معنی لینا ہے. وہ ذات الموصوفی بالکلی، جو کلی کے ساتھ متصف ہوتی ہے، اس کو عقل نے لحاظ کیا، لیکن مع قطع نظر عن الوصف. اس ذات الموصوف بالکلی کو لحاظ کیا ہے، البتہ وصفیت کی طرف ناظر نہیں ہے. جیسے چھت کی مثال دی، خود چھت کو دیکھ رہا ہوں، خود چھت کہ وہ ٹیئر گارڈرز کی بنے یا RCC RSS تو وہی انڈیا کی ایک دہشت گرد تنظیم کا نام ہے. بے ان اس طرح سے کہ یعتبرا اس طرح سے کہ عقل کیا کرتی ہے؟ اعتبار کرتی ہے الانسان، انسان کو، مثلاً اب دیکھیں مثال میں خود ہی انسان کو لے کر آئے ہیں. مثلاً بما ہو انسان، انسان بما ہوا انسان، اگرچہ یہ انسان متصف بالکلی ہے، موصوف بالکلی ہے،
لیکن ہم اس کلی کی طرف ناظر نہیں ہیں. من غیر التفات الی انہ کلی او غیر کلی، بغیر اس جانب توجہ کیے ہوئے کہ آیا وہ کلی ہے یا غیر کلی ہے. وَإِنْ ذَلِكَ عِنْدَمَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ حَيْوَانٌ. اچھا کوئی ایک مقام بتا دیں، مورد بتا دیں جہاں اس طریقے سے ہو. کہہ رہے ہیں بالکل اس وقت کہ جب آپ اس پر حکم لگاتے ہیں حیوان ناطق، جب آپ حیوان ناطق کا حکم اس وقت لگاتے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کی اس کی کلیت کی طرف نگاہ نہیں ہوتی ہے. اندما، اور ایسا اس وقت نہیں ہوتی ہے. او تو ہے کلی تبھی حکم لگ رہا ہے لیکن نگاہ نہیں ہے اس وقت. یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں. یحکم علیہ، حکم لگتا ہے اس پر، بانہ حیوان ناطق، کہ یہ حیوان ناطق ہے. فانہ ای ذات الموصوف بما هو عند هذه الملاحظة يسمى الکلیہ الطبیعیہ. بس بالتحقیق یہ ذات موضوع بما ہوا، جس وقت فقط موصوف کیا کہتے ہیں لحاظ نظر ہو، اس وقت اس کا نام رکھا جاتا ہے کلیہ طبیعی. ویقصد بہ، اور اس کے ذریعے سے قصد کیا جاتا ہے شے کی طبیعت کا، شے کی حقیقت کا، شے کی ماہیت کا. وصف کلیت کی طرف نگاہ نہیں ہے. بما ہی. خوب اب یہ الگ بحث ہے ان تینوں میں سے کون سی چیز خارج میں ہے اور کون سی چیز ذہن کے اندر ہے. تو خلاصہ بتا دیتا ہوں. کلیہ طبیعی جو ابھی منطق یہ طبیعی بیان کر رہا ہے، کلیہ طبیعی، اس کا وجود خارج میں ہے، البتہ ضمن افراد میں، افراد کے ضمن میں کلیہ طبیعی خارج میں موجود ہوتا ہے. البتہ کلیہ منطقی اور کلیہ عقلی وہ خارج میں موجود نہیں رکھتے. بس خلاصہ بتا دیا، ٹائم نہیں رہا، 5-6 منٹ رہ گئے. والکلی الطبیعی موجود فی الخارج البتہ بوجود افرادہ. کلی طبیعی خارج میں موجود ہوتا ہے. بحث بہت ہی عمیق اور گہری ہے اس موضوع پر فلسفے میں انشاءاللہ. بے وجود افراد ہی، اسی کلی کے افراد کے وجود کے ذریعے سے. کلی کبھی بھی خارج میں وجود نہیں رکھتا مگر یہ کہ اپنے افراد کے ضمن سے. دوسری مرتبہ وَإِن لَاحَظَ الْعَقْلُ مفہوم الکلی بالکلی وحدہ، اور اگر عقل علیہ السلام عقل لحاظ کرے وصف کلی کو بالکلی وحدہ. اب دیکھیں اب یہاں پر نگاہ پھر اس موصوف کی طرف نہیں ہے بلکہ وصف کی طرف نگاہ ہے. وہ یہ ہے کہ ان یلاحظ، کہ یہ عقل لحاظ کرے مفہوم الکلی. یہ پوری بریکٹ کے اندر جو تعریف لکھی ہوئی ہے کلی کی تو تعریف ہے، اس کے اوپر آپ ایک ہی لفظ لکھ دیں کلی. مفہوم کلی کو لحاظ کر رہی ہے عقل. کلی کیا ہے؟ ما لا یمتنع فرض صدقہ علی کثیرین. کلی کو مجردن ان کل مادۃ، ہر مادے سے خالی کرتے ہوئے، مثل انسان و حیوان و حجر وغیرہ. مادے سے یہ مراد ہے. ہاں مادے سے یہ مراد ہے. یہ مادے جو بھی ہے نا، مادہ فرض کریں یہاں پر ہماری مثال میں انسان ہے، انسان کو لحاظ کر رہے ہیں لیکن خود انسان یعنی ذات کو نہیں، اس موصوف کو نہیں، اس کے وصف کو. نگاہ کلیت کی طرف ہے. مجرد ان کل مادۃ، کلیت کی طرف نگاہ ہے. مادے سے کیسے مجرد ہو رہا ہے؟ یعنی مادے کی طرف ہماری نگاہ نہیں ہے، مادے کی طرف کوئی حکم نہیں ہے، مادے کا لحاظ ہی نہیں ہے اس وقت. اگرچہ آپ کو پتا ہے کہ مادے کے ذریعے سے ہی یہ کلی آتا ہے. انتزاع اسی سے ہوتا ہے نا، انتزاع اسی سے ہوتا ہے. لے ہاں مادہ یعنی وہ فرد، انسان کے فرد، ہر کسی کے فرد ہو سکتے ہیں، حیوان کے فرد بھی ہو سکتے ہیں، نہ فقط انسان کے فرد. چلے میں نے جو مثال بنائی تھی وہ انسان کے فرد کی لے لیجیے. وہ بندہ بیمار تھا، اس نے انسان کا، وہ اس وقت ٹھیک مسئلہ نہیں ہے اس میں. فَإِنَّهُ یعنی مفہوم کلی بما هو عند ملاحظہ هذه الملاحظہ، اس ملاحظے کے وقت یہ مفہوم کلی یسمى الکلی المنطقی والکلی المنطقی لا وجود له الا فی العقل. کلی منطقی کا وجود نہیں ہے مگر فقط کہاں ہے؟ عقل کے اندر ہے. کیوں؟ لأنه مما ينتزعه ويفرضه العقل، اسی لیے کہ یہ کلی منطقی ان چیزوں میں سے ہے کہ جن کو انتزاع کرتی ہے اور جن کو فرض کرتی ہے عقل. باب تنازع آ گیا بھائی، باب تنازع.
فہو من المعانی الذہنیت الخالصۃ التی لا موطن لہا خارج الذہنی، اسی لیے کہ یہ کلی منطقی ان معانی ذہنیہ خالصہ میں سے ہے کہ جو معانی کہ جن معانی کے لیے لا موطنا کوئی مقام نہیں ہے ذہن کے باہر. باہر کا لفظ آ گیا میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، صحیح ہے، ذہن سے خارج، ذہن سے باہر. وَإِن لَاحَظَ الْعَقْلُ الْمَجْمُوعَ مِنَ الْوَصْفِ وَالْمَوْصُوفِ، اور اگر عقل لحاظ کرے مجموع کو یعنی انسان کو کلیت کے ساتھ لحاظ کرے، بے ان اس طرح سے کہ لا یلاحظ ذات الموصوف وحدہ مجردا، اس طرح سے نہیں کہ فقط موصوف کو لحاظ کرے، بل بما ہو و موصوف بوصف الکلیتی، بلکہ اس موصوف کو لحاظ کیا گیا ہے وصف کلیت کے ساتھ. کما یلاحظ الانسان بما ہو کلی، الانسان بما ہو انسان نہیں، الانسان بما ہو کلی، نہیں نا، تو بھی وہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی ہے، وہ تو اوپر والا تھا نا، وہ اوپر والا ہے تو اس وقت انسان ہے ہی نہیں نا. صحیح ہے. لا يمتنع صدقه علی الکثیر فإنه ای یعنی الموصوف بما هو موصوف بالکلی یسمى الکلی العقلیہ. لفظی ترجمہ کروں گا، آگا بات واضح. بس جیسا کہ لحاظ کرے یہ عقل انسان کو بما ہو و کلی از حیثیت کلی، ایسی کلی لا یمتنع صدقہ کہ محال نہیں ہے اس کا صدق آنا، علی الکثیری کثیر پر، فإنہ بس بالتحقیق ای الموصوف یہ موصوف بما ہو و موصوف بالکلی اس حیثیت سے کہ وہ کلی کے ساتھ متصف ہے، یسمى الکلی العقلیہ، اس کو کلی عقلی کہہ جاتے ہیں. کیوں؟ لأنہ لا وجود لہ الا فی العقل، اس لیے کہ اس کا وجود کہیں نہیں ہے سوائے عقل کے. منطقی والے کو کیوں کہتے ہیں عقل؟ وہ بھی عقل میں، اسی لیے لتصاف بے انتزاع عقل کرتی ہے، اس لیے اس کو عقلیہ کہنا چاہیے. اوپر کہہ دیا لأنہ مما ینتزع لتصاف ہی بوصف عقلی، اس لیے کہ یہ متصف ہے وصف عقلی کے ساتھ. فإن كل موجود فی الخارجی، اور آغا جان یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہر وہ موجود کے جو خارج میں ہے لا بدہ ضروری ان یکون جزئیا حقیقی، جب تک مشخصات نہ آئیں. مشخصات آ جائیں گے تو مشخصات جیسے آئیں گے تو جزئی بن جائے گا. مشخصات یعنی تشخص ہو نا، جزئی وہی ہے، خارج میں جو ہے وہ مشخص ہے، جب تک مشخص نہیں کلی ہے. وَنُشْبِهُ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ الثَّلَاثَةَ، اور ہم شباہت دیتے ہیں ان تینوں عبارات کو لأجل توضیحها. اب وہ مثالیں جو میں دے چکا ہوں میں پڑھوں گا، اس کو 5 منٹ چلیں گے انشاءاللہ. آگا ہم انہی عبارات کی توضیح کے لیے ہم ایک شباہت دینا چاہ رہے ہیں، ایک مثال دینا چاہ رہے ہیں. یہ وہ مثال ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے خلاصے میں دے دی. وہ کیا ہے؟ اذا قیل السطح فوق، جب یہ کہا جائے السطح فوق یعنی الانسان کلی، فاذا لاحظت ذات السطح، بس جب آپ لحاظ کریں گے صرف چھت کا، بما اس حیثیت سے کہ یہ چھت یشتمل علیہ یہ چھت مشتمل ہے، من آجر اینٹوں پر مشتمل ہے، و خشب لکڑیوں پر مشتمل ہے، و نحو ما پانی سیمٹ گارا بجری ریتی لوہا جو بھی ہے، و قصرت النظر علی ذالک، اور آپ ٹکائے رکھیں گے، گاڑ کر رکھیں گے اپنی نظر کو اسی چیز پر، چھت سے باہر نہیں جا رہے، غیر ملتفت درآن حالی کہ آپ ملتفت نہیں ہیں، الی انہ اس بات کی طرف کہ فوقن او تحتن وہ زیادہ اوپر ہے یا نیچے ہے، چھت اوپر ہے یا نیچے اس کی طرف آپ متوجہ نہیں، ابھی آپ چھت کی بات کر رہے ہیں. چھت کیسی ہونی چاہیے؟ آر سی سی ہونی چاہیے یا کیسی ہونی چاہیے؟ فہو شبیہ بالکلی المنطقی، شبیہ، ہاں اچھا میں نے کیا کہا؟ اچھا پھر اشتباہ ہو گیا. فہو شبیہ بس یہ ذات السط شبیہ ہے بالکلی طبیعی، یہ کلی طبیعی کی شبیہ بن گئی.
طبیعی، یہاں پر کیا ہے؟ طبیعی، طبیعی لکھا با کے بعد یا ہے نا. طے کیا پایا تھا؟ پہلے بنایا تھا ہم یہی نے، بنا تھا. با کے بعد یا نہیں تھا. چلیں. وَإِذَا لَاحَظْتَ مَفْهُومَ الْفَوْقِ، اور جب آپ فوق کے مفہوم کا لحاظ کرتے ہیں، وحدہ تنہا، مجرداً عن شیء ہو وفوق، صحیح ہے، کسی شے سے خالی کرتے ہوئے، ہو وفوق، وہ فوق ہے، وہ چیز فوق ہے نا، کہ جس کو آپ تنہا فرض کر رہے ہیں. اذا لاحظت مفہوم الفوق ہو وفوق فہو شبیہ بالکلی المنطقی. اب صحیح ہے منطقی، یہ شبیہ منطقی ہے، صرف مفہوم، موصوف کو فرض نہیں کر رہے، موصوف کی طرف نگاہ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ چھت، جس کی وصفیت کیا ہے؟ فوق. وہ تکرار ہو رہا ہے یار. وَإِذَا لَاحَظْتَ ذَاتَ السَّطْحِ، فوق ہوا فوق یعنی بما ہوا فوق. ہاں. وَإِذَا لَاحَظْتَ ذَاتَ السَّطْحِ بِوَصْفِ أَنَّهُ فَوْقٌ، اور جب آپ چھت کی ذات کو ملاحظہ کریں اس وصفیت کے ساتھ کہ وہ اوپر ہے، فَهُوَ شَبِيهٌ بِالْكُلِّيِّ الْعَقْلِيِّ. جو چھت شبیہ ہے، ہاں شباہت رکھتا ہے. ہاں، چھت بما ہوا فوق، یہ شباہت رکھ رہی ہے انسان بما ہوا کلی، خود بھی عقلی نہیں ہے. خود بھی ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے کہا نا نشبہ، ہم شباہت دے رہے ہیں آپ کو آسان مثال، ورنہ وہ ہے. وَعَلَمْ أَنَّ جَمِيعَ الْكُلِّيَّاتِ الْخَمْسَةِ وَأَقْسَامَهَا. آگا ایک مطلب اور جان لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ تمام کلیات خمسہ اور ان کی اقسام، نہ فقط کلی بل الجزئیہ، بلکہ جزئی بھی، تصح فیہا ہذہ الاعتبارات الثلاثۃ، یہ تینوں والے اعتبارات ان کے اندر درست ہیں. فیقال علی قیاس ما تقدم، پس کہا جاتا ہے اسی قیاس پر کہ جو گزر چکا. کیا؟ نوع طبیعی و منطقی و عقلی و جنس طبیعی و منطقی و عقلی الی آخرہا. آپ کہہ سکتے ہیں صحیح ہے، الانسان و نوع ہے یا نہیں ہے؟ قضیہ بالکل صحیح ہے. تو ایک مرتبہ آپ انسان بما ہوا انسان، انسان بما ہوا نوع، نوعیت کی طرف متوجہ ہیں، انسان کی طرف نہیں. تیسری مرتبہ الانسان والنوع مجموع کی طرف متوجہ ہیں. الحیوان و جنس، تو جنس کی بھی تین تحلیل عقلی ہو گئی. فالنوع الطبیعی مثل انسان بما ہوا انسان والنوع المنطقی ہو و مفہوم و تمام. اب یہ مفہوم و تمام، یہ تمام سے لے کے ما ہوا تک اس کے اوپر لکھ دیں نوع. یہ نوع کی تو تعریف ہے. والنوع المنطقی ہو و مفہوم النوع والنوع العقلی ہو و مفہوم الانسانی بما ہو و تمام الحقیقت المشترکۃ بین الجزئیات المتکثرۃ بالعدد وہکذا یقال فی باقی الکلیات وفی الجزئی ایضاً. جزئی کے اندر بھی ایسا ہی ہے. خلاصہ کلام اس کو جزئی طبیعی، جزئی طبیعی، منطقی، عقلی، تینوں نام آ جائیں گے. خلاصہ کلام یہ ہوا. آسان بات ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے. عبارت کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا آگے پیچھے کرنا ہے. ایک ہی چیز کے تین لحاظ، صحیح ہے، جو بہرحال کوئی وصفیت تو رکھتی ہے، کوئی نہ کوئی وصفیت تو ہے. بغیر وصفیت کے، یا اس کی وصفیت کو دیکھ رہے ہیں اس کی طرف نگاہ نہیں ہے، یا ایک مرتبہ خود اس موصوف اور اس کے وصف کو ملا کر. منطقی، طبیعی، منطقی اور عقلی. طبیعی کا وجود خارج میں ہے، منطقی اور عقلی کا وجود خارج میں نہیں ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.